ترین دورے کی بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 سے 5 جولائی تک ایران اور ترکیہ کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ تہران میں شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 سے 5 جولائی تک ایران اور ترکیہ کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ دونوں ممالک کی قیادت سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورہ ایران کے دوران پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم ایران کے ساتھ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر استنبول بھی جائیں گے، جہاں دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی رابطوں پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے مفاہمتی یادداشت کی روشنی میں امریکہ ایران معاہدے کے حوالے سے اپنی سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور دونوں فریق بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان امیر مقام نے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوامی فلاح سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال، وزیر مملکت برائے پاور عبدالرحمان خان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال، حکومتی امور اور عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے کے حوالے سے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ہدایت جاری کی کہ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر داخلہ اور پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں برادر ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے، جسے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط شراکت داری کا مظہر قرار دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے سیکیورٹی تعاون، انسداد منشیات اور باہمی مفادات سے متعلق مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اس موقع پر بھی پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی، برادرانہ اور تصویراتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا، جبکہ باہمی اعتماد اور تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تصویراتی شراکت داری خطے کے امن، استحکام اور باہمی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایران نے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کی کئی روزہ آخری رسومات سے قبل ملک بھر میں سیکورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ تقریبات پرامن طریقے سے منعقد ہو سکیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے بتایا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کو ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور مختلف ممالک سے آنے والے اعلیٰ حکومتی، مذہبی اور سیاسی وفود کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی فوج کی زمینی، بحری اور فضائی افواج نے ملک کی سرحدوں اور حساس مقامات پر اپنی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال خطرے سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ بریگیڈیئر جنرل نے کہا ہے کہ ایران کی فضائی دفاعی فورس بھی مسلسل ملک کی فضائی حدود کی نگرانی کر رہی ہے اور کسی بھی غیر معمولی سرگرمی پر فوری رد عمل دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آخری رسومات میں ایران کے اندر اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں عام شخصیات کی شرکت متوقع ہے، اسی لیے سیکیورٹی اداروں کو خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اور دوسری جانب ایران نے بحرین میں امریکہ کی زیر قیادت منعقد ہونے والے علاقائی سیکیورٹی اجلاس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی اور انتظام سے متعلق فیصلے کسی غیر ملکی فوجی اتحاد کے ذریعے نہیں کیے جا سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں بحرین میں ہونے والے اس اجلاس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کی خود مختاری اور علاقائی حقیقت کا حصہ ہے، اس لیے اس کے انتظام کا اختیار ایران کے پاس ہے، نہ کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین میں 12 ممالک کی شرکت سے ہونے والے فوجی نوعیت کا اجلاس خلیج فارس یا آبنائے ہرمز کے لیے کوئی قانونی یا مستقل سیکیورٹی نظام قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام صرف اس وقت ممکن ہے جب بیرونی مداخلت کا خاتمہ ہو، امریکہ اپنی فوجی موجودگی کم کرے، تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جائے
اور خطے کی نئی جغرافیائی اور سیاسی حقیقتوں کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے کی سلامتی کسی بیرونی فوجی چھتری کے بجائے علاقائی ممالک کے باہمی تعاون، اعتماد اور سفارتکاری کے ذریعے یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ پھر یوکرین دارالحکومت کیف پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کر دیا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق دارالحکومت کیف پر روسی ڈرونز اور میزائل حملوں میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 34 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوج کے مطابق حملوں میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ مقامی حکام کا یہ بتانا ہے کہ حملوں کے بعد ایک ہوٹل میں آگ لگ گئی اور 6 منزلہ رہائشی عمارت کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بلاواسطہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، تاہم دونوں ممالک نے آئندہ دور کی بات چیت ایران کے سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کے مطابق بدھ کو دوحہ میں قطری اور پاکستانی ثالثوں نے امریکی اور ایرانی مذاکراتی وفود سے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بیان میں کہا کہ یہ مذاکرات لیگ لوسن سمٹ کے نتائج کی بنیاد پر آگے بڑھائے جائیں گے، جبکہ تمام فریقوں نے اتفاق کیا ہے کہ سابق ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کی تقریبات مکمل ہونے کے فوراً بعد مذاکرات کا اگلا دور جلد از جلد منعقد کیا جائے گا۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو ایران کے جوہری تنصیبات تک رسائی دینے والی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اپنے بیان میں باقر غالباف کا کہنا ہے کہ جن جوہری مراکز کو بمباری سے نقصان پہنچایا گیا ہے وہاں تک بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کو رسائی دینے کی اطلاعات غلط ہیں، ان کا معائنہ کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ باقر غالباف کا مزید کہنا تھا کہ فی الحال انسپیکٹرز کو صرف 2 مقامات بوشہر پاور پلانٹ اور تہران ری ایکٹر تک رسائی حاصل دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ڈائریکٹر جنرل عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل گروسی کا یہ کہنا تھا کہ ایران کے جوہری تنصیبات کا معائنہ آخرکار ضرور کیا جائے گا۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم نہیں کہ معائنہ 2 دن بعد ہو یا 1 ہفتے میں یا 10 دن بعد، لیکن معائنہ بہرحال کیا جائے گا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ صوبے میں عوام کو جدید، محفوظ اور باعزت سفری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک گرین بسیں پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے 6 اضلاع میں گرین بس سروس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں انہوں نے بتایا کہ گرین بس سروس کو مرحلہ وار تمام تحصیلوں تک توسیع دی جائے گی، جبکہ اگلے مرحلے میں تحصیل سطح پر بھی بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ سروس خصوصاً خواتین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرین بسیں جدید، اے سی اور ماحول دوست ہیں، جبکہ ان کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ رواں سال 1100 بسیں سڑکوں پر لائی جائیں گی اور آئندہ 3 سال میں مجموعی طور پر 5000 بسیں شامل کرنے کا ہدف ہے۔ مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور عوام کو معیاری سفری سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ خطاب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ٹرانسپورٹ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور پورے محکمے کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہایت محنت، ذمہ داری اور بہترین انداز میں اس منصوبے کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو شاباش دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ آئندہ بھی اسی جذبے اور محنت سے عوامی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ افسوسناک خبر ہے سوات میں سیف اللہ جھیل کے مقام پر سیاحوں سے بھری کشتی الٹنے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق کشتی میں 5 سے 8 افراد سوار تھے، تاہم حادثے کے باعث 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر سرچ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے سوات کے علاقے کالام میں پیش آنے والے المناک کشتی حادثے کے نتیجے میں متعدد قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے درجات کی بلندی، مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے۔ انہوں نے شمالی علاقوں میں شدید بارشوں، سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر بھی رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ چیئرمین سینیٹ نے متعلقہ اداروں پر زور دیا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا جائے تاکہ متاثرین کو ہر ممکن سہولیات اور امداد بر وقت فراہم کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزارت مذہبی امور کے آن لائن حج پورٹل کے ذریعے 10 دنوں میں 1,78,000 حج درخواستوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق
मौजूदा हुकूमत के विजन के तहत हज इंतजामात को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने के इकदाम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन हज पोर्टल और मोबाइल ऐप पाक हज के जरिए आज़मीन हज को घर बैठे आसान, शफाफ और तेज़ रफ्तार रजिस्ट्रेशन की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के इब्तदाई 10 दिनों में 1,78,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने बगैर किसी दफ्तरी कार्रवाई के अपनी हज रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की, जिसे अवामी सतह पर डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अवामी हलकों ने नए डिजिटल निज़ाम को सराहते हुए उसे सरकारी खिदमात की फरहमी में शफाफियत, सहूलत और जदीद तर्ज हुक्मरानी की जानिब एक मौसर पेशरफ्त करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक हज वाजिबात की वसूली भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल होने की तरफ गामज़न है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगले मरहले में हज वाजिबात की अदायगी को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने का मनसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर ने मदीना मार्केट मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने ताजिर बरादरी और शहरियों से मुलाकात करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल और कारोबारी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर ताजिर बरादरी ने आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर का खैर मकदम किया और शहर में मामूलात ज़िंदगी की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। आईजी पुलिस ने ताजिरों और शहरियों के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर ने ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदीना मार्केट समेत पूरे मुज़फ़्फ़राबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल हैं और शहरियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। उन्होंने कहा कि आवाम ने कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रख कर अमन व इस्तेहकाम के हक़ में अपने एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तमाम मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान भी कश्मीर के अवाम से मोहब्बत करता है। आईजी पुलिस के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और बदअमनी की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है और मकामी ताजिरों और शहरियों ने भी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखते हुए अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान रेलवे का खस्ता हाल निज़ाम मुसाफिरों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन चुका है, जहां ट्रेनों की घंटों ताख़ीर और टिकटों की अदम दस्तयाबी ने निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, ट्रेनों की मुसलसल ताख़ीर और टिकटों की कमी की वजह से कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते इसी हवाले से मुसाफिरों का क्या कहना है। कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को रोजाना मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों की मुसलसल ताख़ीर, टिकटों की अदम दस्तयाबी और बढ़ते हुए रश ने मुसाफिरों के सफर को मजीद दुश्वार बना दिया है। ज़राए के मुताबिक माजी में मुल्क भर में तकरीबन 240 मुसाफिर ट्रेनें चलती थी, जबकि अब उनकी तादाद कम होकर तकरीबन 102 रह गई है, जिसके बाइस महदूद ट्रेनों पर मुसाफिरों का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ पे ना दूसरा सबसे ज्यादा मेन जो मसला है वो इस चीज का है कि जब टिकट लेते हैं तो लाइन में लगता पड़ता है बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये है कि टिकट बहुत मुश्किल मिल रही है, ठीक है, तो टिकट इतनी महंगी है कि एक बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हर चीज की महंगाई है, आपको पता है कि टिकट इतना महंगा है कि खीर है, ठीक है। स्टेशन पर टिकट काउंटर्स के बाहर लंबी कतारें रोज का मामूल बन चुकी हैं। कई मुसाफिर शिकायत करते हैं कि घंटों इंतजार करने के बावजूद इन्हें टिकट नहीं मिलता, जबकि मुतअद्दिद ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से कई घंटे ताखीर का शिकार रहती हैं, जिससे कारोबारी अफराद, तलबा और फैमिली शदीद मुतासिर हो रही हैं। लेट बहुत है और ट्रेन के अंदर भी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा करने लग गई है। पहले सफर के दौरान हमें जिस तरह की सहूलत मिलती थी अब उस तरह की सहूलत नहीं। अभी जिस तरह अल्लामा इकबाल का जो टाइम है वो 10 बजे का और अभी देख लो 12 बजने वाले पर ट्रेन का अभी तक कोई अता पता नहीं। ट्रेनों की ताखीर के साथ साथ स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान भी मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। बिजली की बंदिश, शॉर्ट सर्किट के बाइस बार बार बिजली की मौतली, पीने के साफ पानी की कमी और वॉशरूम की नाकिस सफाई मुसाफिरों के लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है। बाकी तो रेलवे का इंतजाम तो टिकट्स तो वही हैं जो फ्यूल के हिसाब से, सिर्फ सफाई का प्रॉब्लम है ना। ये देखिए पंखे बंद है, लाइट नहीं है। आए थे लाहौर से तब भी लाइट नहीं थी डब्बे के अंदर, शॉर्ट सर्किट है, पावर ही नहीं दे सकते डब्बे को। सेम इसी तरह अभी भी ये देखिए। कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों का कहना है कि वो भारी किराए अदा करने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। लोड शेडिंग, शॉर्ट सर्किट, पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और वॉशरूम्स की शदीद गंदगी ने रेलवे के पूरे निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुसाफिर हुकूमत और रेलवे हुक्काम से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी इस खस्ता हाली पर फौरी तवज्जो दी जाए। कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि रेलवे निजाम में बेहतरी के दावे अभी तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके हैं, जबकि मुसाफिरों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर रेलवे निजाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची।